کوئی کھانا کھائے بنا نہ جائے، ایسے اعلانات غمی کے موقع پر وہ بالکل بھی دعوت کے نہیں کرنے چاہیے۔ پھر ان کے گھر میں کھانا بھیجا گیا تاکہ وہ پہلے ہی صدمے سے دوچار ہیں اور ان کے اوپر یہ دوبارہ ایک برڈن نہ ڈال دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سوال کیا جاتا ہے کہ کیا میت کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں، یا اگر کسی نے بھول کر کھانا کھا لیا تو کیا اس کا کوئی کفارہ دینے پڑے گا؟ تو ناظرین محترم، ایک بات یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایسے لوگ جن کی فوتگی ہوتی ہے وہ تو پہلے ہی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، پھر اگر ہم ان کے اوپر کھانے کا ایک برڈن ڈال دیں تو یہ ان کے لیے ایک اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر یہ رواج ہے کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے فوراً بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں وہ کھانا کھائے بنا واپس نہ جائیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل قریبی ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، بالکل قریبی ہوتے ہیں، ایک ہی علاقے کے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر بالکل پاس ہوتے ہیں، وہ بھی کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جس گھر پہلے ہی ایک پریشانی ہے، فوتگی ہے، تو ہم ان کے اوپر دوبارہ ایک برڈن کیوں ڈالیں؟ حتیٰ کہ احادیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ناظرین محترم، جنگ موتا کے اندر حضرت جعفر شہید ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر جب سنی تو ان کے گھر والوں کی طرف کھانا بھیجوایا، بنوا کر صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کھانا تیار کیا جائے۔ پھر ان کے گھر میں کھانا بھیجا گیا تاکہ وہ پہلے ہی صدمے سے دوچار ہیں اور ان کے اوپر یہ دوبارہ ایک برڈن نہ ڈال دیا جائے۔ تو ہمیں بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہم جو میت ہوتے ہیں، جو میت کے گھر والے ہیں، ان کے اوپر کوئی برڈن نہ ڈالیں، بلکہ اپنی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمسائے ہوتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے گھر کھانا پکا کر بھیجا جائے۔ اور اکثر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 3 دن تک لوگ جو ہیں، وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کھانا بناتے ہیں اور وہ پھر لوگ آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ایسا کھانا جو میت کے گھر سے ہو، 3 دن تک میت کے گھر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہاں تک ہے کہ جو میت والے گھر سے کھانا کھاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کن لوگوں کو اجازت ہے اور کن لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، جو اغنیاء ہیں، جو مالدار ہوں، امیر ہوں، وہ کھانا تو فقراء کے لیے ہوتا ہے، غریب لوگ آئیں، کھانا کھائیں، پھر واپس چلے جائیں۔ لیکن ایسے لوگ جو کھانا اپنی استطاعت کے مطابق کہیں اور سے بھی کھا سکتے تھے لیکن وہ بھی وہیں پر بیٹھ جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور میت والے گھر کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو اعلانات وغیرہ کیے جاتے ہیں، ایسے اعلانات جو ہیں یہ خوشی کے موقع پر کیے جاتے ہیں۔ تو خوشی کے موقع پر تو اعلانات کرنا بنتے ہیں، لیکن غمی کے موقع کے اوپر ایسے اعلانات کرنا کہ کھانا کھا کے جائیے گا، کوئی کھانا کھائے بنا نہ جائے، ایسے اعلانات غمی کے موقع پر وہ بالکل بھی دعوت کے نہیں کرنے چاہیے۔